أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق اللہ العظیم. نیت المؤمن خیر من عملی. مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کا فرمان ہے، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پاک پڑھو کہ تمہارا درود پاک پڑھنا مجھ تک پہنچتا ہے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے بکثرت درود پاک پڑھنے کی سعادتیں اور توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتا ہوں میری بہنیں، میرے بھائی اور میرے بزرگ بخیر و عافیت سے ہوں گے، چاہے آپ پاکستان سے ہیں چاہے ہندوستان سے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے مقام پر حفاظت کے ساتھ پہنچائے. اور جو دوست بیرونی ممالک میں روزگار کے لیے گئے ہیں، اللہ آپ کی روزی میں بھی برکت عطا فرمائے. آج کے خاص وظیفے سے پہلے آپ کو ایک حدیث پاک اور کچھ سنتوں کے بارے میں انشاءاللہ عز و جل بتاؤں گا. عموماً بہت سے لوگ بہت سے وسوسوں کا شکار ہوتے ہیں، پریشانیوں میں مبتلا ہوتے ہیں، جادو، جنات، نظر بد، حسد اور وغیرہ وغیرہ ایسے معاملات میں الجھے رہتے ہیں، اور یقیناً نظر برحق ہے. اور اس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ انسان کو قبر میں اور اونٹ کو دیگ میں پہنچا دیتی ہے، اور نظر سے بچنا چاہیے. اور دوسری بات کہ جادو جنات بھی حقیقتاً ہوتے ہیں اور تعویذات کے بھی مسائل ہوتے ہیں. تو آپ سب سے گزارش ہے کہ وہ عمل جو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم خود رات کو کر کے سوتے، کیوں نہ ہم وہ عمل اپنی زندگی میں داخل کر لیں، شامل کر لیں، کہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے، فضل سے ہمارے معاملات اور آسان ہو جائیں. تو پیارے دوستو، میری بہنوں اور میرے بزرگوں، 3 صورتیں ہیں. ایک صورت کا نام ہے سورہ اخلاص، دوسری صورت کا نام ہے سورہ فلق اور سورہ ناس. تینوں کی تلاوت سماعت کرتے ہیں اور پھر اس کا طریقہ کار جانتے ہیں. تو کس طرح پڑھ سکتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم ان تینوں صورتوں کو پڑھتے، اپنے ہاتھوں پہ دم کرتے، تمام جگہ پر بآسانی ہاتھ تک پہنچ جاتا. تمام جسم پر آپ اپنے ہاتھ مبارک مس کرتے تو انشاءاللہ عز و جل حضور نے فرمایا اس طرح کرنے سے آپ تمام معاملات سے بچے رہیں گے. اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے گا. تو میرے دوستو، یہ حدیث سے بھی ثابت ہے اور یہ حضور نے عمل کیا ہے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی یہ عمل کرنے میں کامیاب ہو جائیں. عموماً انسان سنتا ہے، پھر اس کے ذہن سے نکلنے کی وجہ کیا بنتی ہے کہ شیطان وہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ انسان اس عمل کو کرے، جس سے وہ رائے راست میں آ جائے اور اپنے معاملات حل کر لے. اس لیے شیطان کے وسوسوں سے، چالوں سے آپ کو بچنا ہوگا، کوشش کرنی ہوگی. کیونکہ اللہ عز و جل کی ذات نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، پارہ نمبر 27، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اللہ تعالیٰ نے جن اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور جنات کے اندر بھی غیر مسلم مخلوق موجود ہے. اسی طرح جس طرح ہم اپنی زندگی کے معاملات دیکھتے ہیں، ہمارا گھر ہے، قبیلہ ہے، بچے ہیں، اسی طریقے سے جو جنات ہیں وہ مسلمان ہیں، ان کے معاملات بھی ہیں. اسی طریقے سے مسلمان ایمان والے بھی ہیں، اور اسی طریقے سے ہمارے ہی پورے ورلڈ میں دیکھیں مسلم بھی ہیں، غیر مسلم بھی ہیں، کافر بھی ہیں. اسی طرح جنات بھی کافر بھی ہوتے ہیں. تو آپ سے گزارش ہے کہ جس طرح ہمارا رات کو باوضو
یعنی انسان اگر وضو کر کے سوتا ہے وہ بھی نیکی ہے، عبادت ہے، حلال روزی کماتا ہے، تلاش کرتا ہے، وہ بھی عبادت ہے، نیکی ہے۔ اسی طریقے سے ہر کام کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیتا ہے تو اس کے لیے برکت ہو جاتی ہے، اور قرآن مجید کو اپنی بخشش کا ذریعہ اور اس کے مسائل سیکھنے کے لیے ترجمہ و تفسیر کے ساتھ پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا بہترین جزا اور اجر عطا فرما دیتا ہے۔ تو آپ سب کو ایک بات ضرور بضرور اپنی زندگی میں شامل کرنا ہوگی، ایاک نعبد و ایاک نستعین، باری تعالیٰ ہمیں اس راستے پہ چلا جس پر تیرا انعام ہوا اور جس پر اللہ تعالیٰ نے چنے ہوئے انسانوں پر اپنا کرم کیا، اور ہمیں اس راستے سے بچا جس پر تیرا غضب ہوا ان لوگوں پر، اور ہمیں ان میں شامل نہ کر، ہمیں ان میں شامل کر جن پر تو نے اپنا انعام فرمایا۔ پھر فرمایا وامتاز اليوم ایھا المجرمون، آج مجرم الگ ہو جائیں۔ سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حق بیان کرنے، سننے کی اور عمل کرنے کا جذبہ اور توفیق عطا فرمائے۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ نمک کھانا بھی سنت ہے، حدیث کا مفہوم ہے، تو نمک کے اوپر اگر آپ قل اعوذ برب الناس پڑھ لیں اور ایک دفعہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں، کسی مریض کو انشاءاللہ کھلا دیں یا پانی میں گھول کے پلا دیں، اللہ تعالیٰ شفا دینے پر قادر ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی، کرم سے ہی دونوں جہانوں میں عزتیں ملنی ہیں اور دونوں جہانوں میں کامیابیاں حاصل ہونی ہیں، اور اللہ کے حکم سے ہی ذلت ہے اور رسوائی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایمان پر ہم سب کا خاتمہ ہو، شہادت کی موت ہو۔ اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے مسلمان انتقال کر کے سب کی بے حساب مغفرت فرمائے، جن کے والدین فوت ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، جو بے اولاد ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے نیک صالح اولاد عطا فرمائے۔ اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر وقت عافیت والا معاملہ فرمائے، ہماری زندگی میں آسانیاں ہیں، ہم نیکی کرنے میں کامیاب ہو جائیں، ہم ذکر کرنے میں کامیاب ہو جائیں انشاءاللہ عز و جل۔ آپ سب سے گزارش ہے اپنے والدین کے لیے دعائیں مغفرت کریں، اگر وہ حیات ہیں تو ان کے لیے باعث بنیں، ان کے لیے راحت بنیں، ان کے لیے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ کامیابی دینے والے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے دارالفلاح وظائف آفیشیل یوٹیوب چینل اسلامک چینل ہے، اور فی سبیل اللہ مقاصد قرآن مجید کو پڑھانا، اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ کمنٹ سیکشن میں رابطہ کر سکتے ہیں۔ درست مخارج کے ساتھ قرآن مجید کو پڑھایا جاتا ہے، میل فیمیل کے لیے الگ الگ سٹاف موجود ہے۔ تو آپ سب سے گزارش ہے پیارا سا لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا، کیونکہ اسلامک چینل ہے، اس کو ہم نے ہی آگے لے کر چلنا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کا جذبہ عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔